بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، شہداء کی زندگی کے متعلق بڑی مشہور آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو۔ شہداء کی کیا وہ زندہ ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے جو اسکالر بنے پھرتے ہیں، جب ان سے اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ کیا شہید واقعی زندہ ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، کبھی کہتے ہیں جی فزیکلی نہیں زندہ، کبھی کہتے ہیں اس طرح زندہ ہے، اور یہاں کی زندگی کے حساب سے کہتے ہیں مردہ۔ آئیے ہم قرآن پاک سے پوچھ رہے ہیں، قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس اسلوب پہ بات کر رہا ہے، کتنا خبردار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون۔ اللہ کہتا ہے ولا تحسبن، تحسبن کا مطلب ہوتا ہے ذہن میں خیال لانا، سوچنا، گمان کرنا۔ اللہ کہتا ہے ایسا گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ نے جو قتل کیے گئے ہیں، یعنی شہید ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مارے گئے ہیں، جو قتل کیے گئے ہیں، اللہ کہتا ہے سوچنا بھی نہ، ذہن کے کسی خانے میں یہ خیال بھی نہ لانا کہ امواتن، وہ مردہ ہیں۔ ان کے مردہ ہونے کے متعلق ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اگر آنا چاہیے تو کیا آنا چاہیے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت کا تعلق شہداء کی زندگی کا تعلق جو ہے نا وہ آگے، یعنی کہ اگلے جہان میں ان کو زندہ کہنا ہے، اس جہان میں ان کو زندہ نہیں کہنا، تو اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا۔ اس آیت میں دنیا میں جب آپ ہیں تو جب ان کی بات ہو شہیدوں کی تو آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے، آپ نے کہنا وہ زندہ ہے، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں، فزیکلی ہیں، ایسے ہیں، وہ ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر اس آیت کا تعلق صرف اگلے جہان سے ہوتا، ہمیں یہ کہا جاتا جی اگلے جہان میں آپ نے ان کو مردہ نہیں کہنا، تو جب ہم نے اگلے جہان میں جانا تو سب ہی جو ہے نا وہ زندہ ہونے ہیں۔ اسی دنیا میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا جب قرآن پاک پڑھنا ہے، آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے، شہداء کا تذکرہ ہو تو ان کو کہنا ہے کہ وہ زندہ ہے، انہیں گمان بھی نہیں کرنا۔ دیکھو ذہن میں خیال آ ہی جاتا ہے، ایک بندہ ہے وہ فوت ہوتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، اسے نہلایا جاتا ہے، تو کیا وہ فوت نہیں ہوا؟ کیا وہ مردہ نہیں؟ سارا کچھ سامنے ہوا، لیکن اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے آپ نے تو کہنا تو درکنار، ذہن میں بھی نہیں لانا۔ اور ایک آیت میں کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ایک جگہ کہا ہے کہ کہنا نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ آج کے جو اسکالر یہ کہتے ہیں جی فزیکلی وہ مردہ ہیں اور روحانی زندہ ہیں، یہ کب اللہ نے کہا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ آپ نے یہ لفظ نہیں لگانا، اللہ کو یہ لفظ نہیں پسند، نہیں کہنا ان کو مردہ۔ اب ہمارے دیکھو اسکالر کہتے ہیں جی اگر وہ زندہ ہے تو ان کی بیویاں اگر بیوہ ہو جاتی ہیں تو شادی کیوں کرتی ہیں؟ کبھی کہتے ہیں جی پھر ان کو قبر میں کیوں رکھا ہے؟ جو کچھ بھی آپ کہہ لو اللہ کی مان لو، ان کو مردہ آپ نے نہیں کہنا۔ کیوں؟ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں، وہ آپ نے ان کے لیے یہ لفظ نہیں لگانا۔ سیدھی سی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کس بیس پہ آپ ان کو یعنی مردہ کہہ رہے ہو؟ آپ کو ان کا نہیں پتا ان کی زندگی کا، تو اللہ کہتا ہے منہ بند کر لو۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں فہم سوچ شعور ہے تو منہ بند کر لو۔ ایسا ہرگز نہیں ہم کہہ سکتے۔ ان کا جب بھی تذکرہ کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ کہ وہ زندہ ہے۔ اللہ نے ایسا کہا، ہم بھی ایسے کہیں گے، ہمیں ان کی زندگی کی سمجھ آئے یا نہ آئے، حکم یہ ہے۔ اب اس میں کچھ کہتے ہیں، یعنی عبدالوہاب نجدی کے پیروکار ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو جہاد کے لیے جاتے ہیں یا اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور وہ انہیں تلوار لگتی ہے اور وہ شہید ہوتے ہیں یا کوئی ہتھیار لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس نے نیت بھی کر لی اللہ کے راستے کی،
آپ یہ دیکھیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 58 ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، تلوار لگی یا کوئی ہتھیار لگا تو وہ شہید ہوئے، او ماتو، یہ ہے کہ تبھی موت ہی کو فوت ہو گئے، دونوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، دونوں کو اچھا رزق۔ اور جیسا کہ پہلی آیت میں یعنی اللہ نے کہا کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، کوئی گمان کبھی آ بھی جائے جی وہ کیسے زندہ ہے۔ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ زندگی کا سب سے بڑی جو ایک علامت ہے وہ فیول ہے، رزق ہے، اس کے بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا بندہ۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ نے یہ شاید بھی دور کر دیا، شک دور کر دیا، اللہ نے کہا کہ میں ہم کو رزق دیتا ہوں۔ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی ہے ہم ان کے لیے لفظ مجدہ نہیں لگا سکتے، اور یہی قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے آپ